یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ چند دن بعد اللہ کی جانب سے انعامات والا، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ایمان والوں میں جس طرح دیگر اعمال کی کثرت نظر آتی ہے، نماز کا اہتمام نظر آتا ہے، ذکر و تلاوت کی پابندی نظر آتی ہے، صوم و صلات کا اہتمام نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ بھی چلتا ہے اور اہل ایمان رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی کا تعلق براہ راست رمضان کے ساتھ شرعاً نہیں ہے، یعنی شریعت کی جانب سے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، بلکہ زکوٰۃ کے وجوب، زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق انسان کی مالداری اور صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ہے کہ جس مہینے میں بھی، جس وقت بھی آدمی مالدار ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، وہ مال کی مخصوص مقدار جس کے پائے جانے کے بعد فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، اس کے ذمے واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، تو تب جا کے، یعنی اس مال کی جو مقدار مخصوص شریعت نے کی ہے، جب وہ پوری ہوگی تب زکوٰۃ کا فریضہ اس کے ذمے لازم ہوگا، یعنی رمضان کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس موقع کی مناسبت سے میں نے ضروری سمجھا کہ زکوٰۃ کی فرضیت، فضائل اور اس کے مسائل کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں، تاکہ اس فریضے کی ادائیگی کو ہم صحیح طور پہ ادا کر سکیں اور ہمارے ذمہ جو یہ زکوٰۃ والا فریضہ ہے اس کو ہم صحیح طریقے پر ادا کر سکیں۔ میرے بھائیو، جس طرح دیگر شریعت کے احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور دیگر شرعی احکام جن کو ادا کرنا ضروری ہے، جن کی پابندی کرنا ضروری ہے، جن کو بجا لانا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے اور اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، جس کو ادا کرنے کی شریعت میں تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ ذکر فرمایا اور نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر فرمایا اور روزے کا ذکر فرمایا۔ تو ان 5 ارکان میں ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ ایک شرعی اہم فریضہ ہے جس کی ادائیگی ایمان والوں کے ذمہ ہے، اور ادا نہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی جانب سے سخت پکڑ کا اعلان ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی اہمیت، اس کی فرضیت کا سمجھنا اس بات سے ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے کہ جس طرح نماز کی ادائیگی ضروری ہے اور نماز کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، روزے کا منکر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، حج کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی طرح اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی انکار کر دے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک ہے زکوٰۃ کے حکم کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے، سمجھتا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کرتا، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو ادا نہ کرنے پر اس کی پکڑ ہوگی، اس پر وبال آئے گا، اس پر عذاب آئے گا اور وہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ٹھہرے گا۔ لیکن جو سرے سے اس فریضے کو ماننا ہی چھوڑ دے،
اس فریضے کا سرے سے انکار کر دے اور اسلام کے فرائض میں سے اس کو سمجھنا ہی چھوڑ دے تو پھر اس فریضے کو نہ ماننے کی وجہ سے، اس کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے، لفظ زکوٰۃ جو عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک ہونا، پاکی کے معنی میں آتا ہے، اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے بڑھوتری۔ کیا معنی؟ کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے گویا اس کے سارے کا سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی کے اعتبار سے دیکھیں کہ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری، کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ میرے بھائیو، اس بات کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اور اللہ کے حکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین کے ساتھ یہ بات متعلق ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ لوگوں یاد رکھنا سود کی وجہ سے مال کے اندر کمی آتی ہے، مال گھٹ جاتا ہے۔ فرمایا صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کی وجہ سے مال کے اندر بڑھوتری آتی ہے۔ اب یہاں بات بڑی قابل غور ہے، ایک شخص نعوذ باللہ پیسے سود پر دیتا ہے اور اس کی سود کی جب واپسی ہوتی ہے اس رقم کو واپس لیتا ہے تو سود لگا کے اضافہ کر کے لیتا ہے۔ بظاہر انسان کو نظر آ رہا ہے کہ سود پر پیسے دیے واپس لیے ہیں تو اضافہ ہے جی، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سود کی وجہ سے مال کے اندر کمی آتی ہے، بڑھوتری نہیں آتی، اضافہ نہیں ہوتا۔ انسان اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے جو ہے سود پر رقم دی تو مجھے اضافے کے ساتھ زیادہ رقم ملی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑھوتری تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو سود کی وجہ سے مال کے اندر اضافہ اور زیادتی تمہیں نظر آ رہی ہے، حقیقت میں یہ زیادتی اور اضافہ نہیں ہے بلکہ مال کا گھٹنا ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ 100 روپیہ اس کے پاس ہے، اس 100 روپے میں سے 2.5% کے حساب سے وہ 2.5 روپے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ اب بظاہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اس کے مال کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، اس کے مال کے اندر جو ہے کمی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اس نے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہے میرے بندے، اگرچہ تجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال کے اندر کمی نظر آ رہی ہے، حقیقت میں یہ کمی نہیں ہے، میں رب کہتا ہوں کہ یہ کمی نہیں ہے بلکہ بڑھوتری ہے۔ تو جس کو میرا رب کہہ دے کہ یہ نقصان اور خسارہ ہے، حقیقت میں وہی نقصان اور خسارہ ہے، اگرچہ انسان اپنی نظر میں اپنی سوچ و فکر میں اس کو جو ہے اپنا نفع اور فائدہ تسلیم کر رہا ہے، اور جہاں میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ نفع والا سودا ہے، یہ جو ہے بڑھوتری جس کے اندر ہو رہی ہے، انسانی عقل اگرچہ اس کو نہ مان رہی ہو، انسانی عقل انسان اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، لیکن جب اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہے، اس کے اندر برکت ہے، تو اس کے اندر اضافہ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کی وجہ سے مال کے اندر کمی آتی ہے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی وجہ سے مال کے اندر اضافہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دعوت فکر ہے کہ جو اپنے مال کو دبا دبا کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ان کے جو ہے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا جو حکم بندے کے ذمہ ہوتا ہے اس کو ادا کرنا ہر حال میں لازم ہوا کرتا ہے۔ اس میں بندے کی خواہشات کہ بندے کی طبیعت کیسی ہے، بندے کا مزاج اس کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، اب زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اس کو اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، اس کو ہر حال میں اس کی ادائیگی کرنی ہے، چاہے اس کو اچھا محسوس ہو چاہے اس کو برا محسوس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان والوں کے ذمہ ہے، اور جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ کا قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ 1 روپے کے بدلے 700 روپے خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ بلکہ اللہ تو فرما رہے ہیں، یہ بات تو سمجھانے کے لیے ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک جس کے لیے چاہے گا اور اجر و ثواب دگنا کر دے گا۔
اور میرے بھائیو زکوٰۃ کی ادائیگی احادیث کی روح سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال محفوظ قلعے میں آ جاتے ہیں، اللہ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا احسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو زکوٰۃ کی ادائیگی مال کے لیے پاکی کا سبب بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی مال کے لیے اضافے کا سبب بھی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے اجر و ثواب کا سبب بھی ہے کہ اس زکوٰۃ کی وجہ سے مال کے اندر بڑھوتری بھی آتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے، طہارت و پاکیزہ بھی مال ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو جہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فرضیت ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات ہیں کہ رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مال کے اندر برکت ہوتی ہے، مال اس کا محفوظ قلعے میں گویا آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وہیں پر میرے بھائیوں دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ جو اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہوئے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غفلت برت جاتے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو ہے غفلت کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید بھی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور ان مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اس کے عذاب کی کیفیت بھی اللہ پاک نے بیان کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، کہ ان کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا اور اسی مال کو پگھلا کے اس مال کے ذریعے ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو اسی مال کے ذریعے داغا جائے گا۔ اور اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، جن کو تم دبا کر رکھا کرتے تھے، جن کو تم اکٹھا کر کے رکھا کرتے تھے، اور اللہ نے جو اس پر تمہارے ذمہ حق لگایا تھا، تمہارے ذمہ حکم لگایا تھا، اس حکم کی ادائیگی کے اندر غفلت کرتے تھے، اب یہی وہ تمہارا مال ہے جو تمہارے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں کتنے افسوس کا مقام ہوگا، کتنی پریشانی کا وہ عالم ہوگا کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، وہی مال جس کو دنیا میں کماتے ہوئے ہم نے دن رات لگا دیے، محنت اور مشقت کر لی، اب وہی مال جس کو دنیا کے اندر کماتے ہوئے ہم نے مشقت اٹھائی ہے، تکلیف کا سامنا کیا ہے، سردی گرمی کا سامنا کیا ہے، مشقت کا سامنا کیا ہے، دنیا میں بھی مال مشقت سے کمایا ہے، اور میرے بھائیوں کتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ یہی مال جو دنیا میں مشقت سے کمایا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پھر مشقت کا سبب بن جائے، وبال کا سبب بن جائے، پکڑ کا سبب بن جائے۔ اللہ کے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب لوگ جائیں گے تو یہی مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں، زہریلے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کیا جائے گا اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور یہ کہے گا کہ انا مالکا انا کنزکا، کہ میں ہی وہ تیرا مال ہوں، میں ہی وہ تیرا خزانہ ہوں جس کو کمانے کے لیے تو نے دن رات ایک کر دیے تھے، جس کو کمانے کے لیے تو نے صبح شام محنت کی تھی، جس کو کمانے کے لیے تو نے بڑی مشقت اٹھائی تھی، میں ہی وہ تیرا مال ہوں۔ تو میرے بھائیو یہ ہمارے لیے بہت بڑا دعوت فکر کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے وبال جان بن سکتا ہے اگر تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی۔ تو میرے بھائیوں جہاں دیگر فرائض ہمارے ذمہ ہیں، دیگر احکام شرعیت کی ادائیگی ہمارے ذمہ ضروری ہے، وہیں پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی ہمارے ذمہ فرض اور لازم ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 قسم کے مال جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ نمبر 1 سونا، 7.5 تولہ سونا جس کی ملکیت میں ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ نمبر 2 چاندی، 52.5 تولے چاندی جس کی ملکیت میں ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اور جس کے پاس نقدی مال نوٹوں کی صورت میں، کیش کی صورت میں موجود ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے، یعنی اتنی نقدی رقم اس کی ملکیت میں ہے جس کے ذریعے سے 52.5 تولے چاندی خریدے جا سکتے ہیں، تو اس شخص کے ذمے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ نمبر 4 مال تجارت، جس شخص نے
कुछ सामान, कुछ माल तिजारत की नीयत से, फ़रोख्त करने की नीयत से ख़रीदा है और उस सारे माल की कीमत का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंच रही है, तो इस शख्स के ज़िम्मे भी ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ है। लेकिन एक बात याद रखी जाए कि इस माले ज़कात के ऊपर 1 साल का गुजरना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आज शाबान की 17 तारीख़ है, आज अगर कोई साहिब निसाब बनता है, मसलन 7.5 तोले सोना उसकी मिल्कियत में आ जाता है, 52.5 तोले चांदी उसकी मिल्कियत में आ जाता है, इसी तरह माल तिजारत और नकदी रकम उसकी मिल्कियत में आज की तारीख़ जो है में आ जाता है, तो अगले साल इसी तारीख़ को उसको ज़कात अदा करना उसके ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी होगा। अगर खुदा न खास्ता किसी की गुज़िश्ता सालों की ज़कात का हिसाब अभी बाकी है तो फिर उसके ज़िम्मे ज़रूरी है कि उसका हिसाब करके उसकी ज़कात भी अदा करे, तब इसकी जान छूटेगी, वरना अल्लाह के दरबार में पकड़ का सबब बन जाएगा। इसके साथ साथ मेरे भाइयों, माल की ज़कात हुआ करती है और माशाअल्लाह यहाँ पर सारे हजरात ज़मींदार बैठे हैं, तो ज़मीनों की पैदावार पर उशर हुआ करता है। ज़मीनों की पैदावार पर उशर हुआ करता है। गंदम की फसल होती है, इस तरह आलू, मटर और मकई की फसल हुआ करती है। यानी ज़मीन की जितनी भी पैदावार है, हत्ता के सब्जियों पर भी, आप लोग जो जानवरों का चारा लगाते हैं, इस चारे पर भी जो जानवरों के लिए काट के उनको डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भी उशर लाजिम है। तो 20वें हिस्से के हिसाब से आजकल ज़्यादातर जो उशर की अदायगी की जाती है वो 20वें हिस्से के हिसाब से कि आपकी जो कुल पैदावार है उस पैदावार को जो है उसका जो 20वां हिस्सा है वो अल्लाह के रास्ते में दिया जाए, निकाला जाए। और मेरे भाइयों, ज़कात, सदक़ात, खैरात और उशर का जो बेहतरीन मसरफ़ है आज के दौर में वो आपके दीनी मदारिस हैं, कि जिन दीनी मदारिस में अल्लाह के कुरान की तालीम दी जा रही है और सुन्नत की तालीम दी जा रही है और जो है अल्लाह के दीन की मेहनत हो रही है, अल्लाह के कुरान की खिदमत हो रही है, और उसी मदरसे में यतीम बच्चे भी पढ़ने वाले होते हैं, गुरबा भी होते हैं, मुस्तहिकीन भी होते हैं, फ़ुक़रा भी होते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन मसरफ़ है। एक फ़ायदा तो ये है कि हम जो है ज़कात ऐसी जगह पे दे रहे हैं जहाँ बेहतरीन मसरफ़ है, और दूसरा ये है कि दीनी खिदमत में हम मुआविन बनेंगे। कल को अगर वही बच्चे जिन पर हमारा पैसा लग रहा है, जिन पर हमारे सदक़ात, खैरात, ज़कात लग रही हैं, कल जब अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे और दीन की इशाअत करेंगे, दावत वाला काम करेंगे, वो अजर व सवाब हमारे खाते में भी आएगा जो माल, ज़कात, सदक़ात, खैरात, अतियात, हदाया हमने मदारिस में दिए हैं। तो एक तो मदारिस का ताअवुन की सूरत भी है और दीनी खिदमत भी है और हमारे लिए सदका जारिया भी है। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने जो उशर हुआ करें वो मदारिस को दिया करें।